دی ہوگی۔ یہ کسی نے کویسچن کیا کہ ایک والدہ تھیں 10 سال تک تقریباً اپنی بیٹی سے ناراض رہیں، ان خاتون کے جو بھائی بہن تھے وہ ان سے نہیں ملتے تھے، کوئی جھگڑا وغیرہ ہو گیا تھا، لیکن بیٹی والدہ کی ناراضگی کے باوجود باقاعدہ ان سے ملتی رہی اور ان کے ساتھ اچھے معاملات کیے، حتیٰ کہ انہی ایک رشتہ داروں میں اپنی بیٹی کی شادی کی۔ اس سے ماں کو بڑا صدمہ ہوا، پھر اس طرح طلاق ہو گئی بیٹی کی، دوسری جگہ شادی کی، ماں کو بتایا نہیں، حتیٰ کہ ماں جو ہے پھر وہ بستر پر آ گئی، شدید بیمار ہو گئی اور اس صدموں کی وجہ سے پھر 1 مہینے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ کویسچن کر رہے ہیں کہ کیا لڑکی کا یہ عمل درست تھا؟ اور دوسرا، ماں اتنی بدظن ہو گئی تھی اپنی بیٹی سے، وہ کہتی تھی اس کا نام بھی میرے سامنے نہ لو، تو کیا یہ لڑکی اس والدہ کی وراثت میں سے حصہ حاصل کرے گی کہ نہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ میں آپ کو بارہا سمجھا چکا ہوں کہ رشتہ داری قائم کرنا، جس کو صلہ رحمی کہتے ہیں، یہ ہم پہ فرض ہے، اور قطع رحمی یعنی رشتے توڑ دینا اگر ذاتی وجوہات کی بنا پر ہو تو حرام ہے۔ ہاں، اللہ کے لیے آپ کو رشتہ توڑیں، کوئی بد مذہب ہو گیا، کوئی بہت اعلانیہ گناہ کرتا ہے، کسی کے پاس جانے میں آپ کے گناہ میں مبتلا ہونے کا صحیح اندیشہ ہو، کوئی فتنے باز ہے آپ کو آپس میں لڑوا دیتا ہے، جادو ٹونے میں لوگ ماہر ہوتے ہیں بعض اوقات، ان سے اگر آپ قطع تعلق کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کر سکتے ہیں۔ اب آپ کی والدہ یعنی لڑکی کی والدہ کا اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ کیا معاملہ تھا یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن اگر ایسا ہو کہ ماں باپ منع کریں کہ بیٹا فلاں سے نہیں ملنا ہے، تو آپ سب سے پہلے غور کریں ماں حق پر ہے یا وہ ہیں۔ اگر ماں حق پر ہے پھر تو حکم ماننا بھی واجب اور قطع تعلق لازم ہوگا، لیکن اگر ماں فرض کر لیں غلطی پر والدہ ہیں وہ نہیں، تب بھی ماں باپ کی اطاعت میں آپ ان سے نہیں ملیں گے، لیکن دل میں ناراضگی بھی نہ رکھیں، کیونکہ ناراض ہو کر دور رہنا یہ گناہ ہوتا ہے۔ اگر آپ ناراض نہیں ہیں، آپ کہتے ہیں ہم بالکل راضی ہیں کیونکہ غلطی پہ ہماری والدہ ہے، لیکن چونکہ ماں کا حکم ماننا واجب ہے، یعنی ان کی اس صورت میں واجب تو یوں میں نہیں کہوں گا کہ قطع رحمی آپ پہ واجب ہو جائے گی، لیکن ماں کی دل آزاری کرنا یہ حرام ہے۔ تو چلیں دل آزاری نہ ہو، ہم فی الحال نہیں ملتے ہیں، کبھی والدہ فوت ہو گئی پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر مل لیں گے، رکنا واجب۔ اب یہ ضد میں، اور بلکہ انہوں نے ایک لفظ کہا تھا کہ ضد میں، ماں کی ضد میں بیٹی کی شادی وہاں پر کی، یہ تو اپنی ماں کے ساتھ ایک دشمنی کرنا، ماں کو مد مقابل بنا لینا، اسے فریق ثانی قرار دینا، یہ تو آخرت کی تباہی بربادی ہے، بالکل بربادی ہے۔ میرے آقا جب رمضان میں ممبر پہ چڑھے اور حضرت جبریل امین نے دعائے ضرر کی، سرکار نے اس کے جواب میں آمین کہا۔ ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ کوئی انسان ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ جائے، وہ ہلاک ہو جائے، نبی کریم نے ارشاد فرمایا آمین، یعنی اللہ اس دعا کو قبول کر لے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ لڑکی اپنی آخرت کو تقریباً تباہ و برباد کر چکی ہے۔ اور جتنے بچے مجھے سن رہے ہیں، جو شادی شدہ سن رہے ہیں، اپنی بیویوں کو لے کے علیحدہ ہو گئے ہیں، یہ لڑکیوں کی شادیاں ہو گئی ہیں، ماؤں باپوں سے ناراض ہو کے اپنے شوہر کے ساتھ ایک بظاہر خوشگوار زندگی بسر کر رہی ہیں، آپ کی آخرت کو شدید خطرہ ہے۔ معافی طلب کریں، معافی مانگیں۔ اس لڑکی کو چاہیے قبر پہ جا کے معافی مانگے اور اپنی والدہ کے لیے تا حیات خوب ایصال ثواب کرے، دعائے بخشش و مغفرت کرے، خوب نیک اعمال کر کے والدہ کو بخشتی رہے اور ڈرتی رہے اللہ کے خوف سے کہ عنقریب دنیا میں اور یہ آخرت میں شدید عذاب اس کا منتظر ہے۔ اللہ کی رحمت بڑی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، لیکن یہ ضرور ہے کہ چاہے ماں باپ کتنے ہی ناراض کیوں نہ ہوں، وراثت میں سے بچوں کو محروم نہیں کیا جا سکتا۔ چاہے والدہ شکل نہ دیکھنا چاہتی ہوں، چاہے والدہ بات نہ کرنا چاہتی ہوں، وراثت میں ان کو حصہ ضرور دیا جائے گا۔ کسی نے کہا کہ ذہن سے خراب خیالات اور باتیں نہیں نکلتی، کیا کریں؟ دیکھیں، اگر ایک گندا پانی کسی جگہ جمع ہے، مسلسل نالی سے آ رہا ہے اور آپ چاہتے ہیں تالاب صاف ہو جائے، تو طریقہ کیا ہے کہ سب سے پہلے تو وہاں سے بند باندھیں، پھر اس کو گندے پانی کو سارے کو نکالیں۔ بس یہاں پہ بھی یہ اصول کار فرما ہوگا۔ تو چونکہ ٹائم کم ہے، میں انشاءاللہ کل 8 سے 9 بجے جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تو اسی سوال کو اوپر سے ہم ابتدا